مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج 10 محرم الحرام ہے۔ اس کے متعلق پوری دنیا کے اندر مختلف اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں، جو سنت و شریعت کے بالکل مطابق نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف حسنین کے متعلق بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سنت و شریعت کے خلاف عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ، ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوتی ہے جو سنت و شریعت کے عین مطابق عمل کر رہی ہوتی ہے۔ اسی متعلق مختصر طور پر 10 چیزیں میں عرض کروں گا۔ آج اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچ جائے گی، تو اور ان 10 چیزوں پر عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ ان لوگوں کے اندر شمار نہیں ہوں گے جن کی پکڑ ہوگی۔ سب سے پہلا نمبر اور سب سے اہم چیز وہ یہی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ رمضان مبارک میں بہت زیادہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کا اجر خود عطا فرمائیں گے، اور آگے اجزا بھی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ خود ہیں، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر گھر رہ کر عبادت کرنی چاہیے۔ گھر رہ کر عبادت سے مقصود یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں اس میں بہت زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں۔ تعزیہ بنانا، ڈھول تاشے کا استعمال کرنا، باقاعدہ ڈی جے کا استعمال کرنا، مرد و خواتین کا اختلاط ہو جانا، اور خواتین نوجوان لڑکیاں تعزیہ یا پٹے کو دیکھنے کے لیے نکل جانا، ان تمام خرافات کی وجہ سے بتایا گیا کہ گھر پر رہ کر عبادت کریں۔ آپ روزے دار ہیں تو آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی کہ آپ اتنے شور شغب کے اندر کہیں روڈ پر نکلیں۔ آپ روزے دار ہیں تو گھر پر رہ کر سنن و نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریم کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے لیے بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو وہ ڈھول تاشوں کے بیچ جا کر نہیں ہوگا، وہ روڈ پر نکل کر نہیں ہوگا، وہ کسی تعزیے کے پیچھے چل کر نہیں ہوگا۔ آپ گھر پر رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، جو تلاوت دن بھر کی ہے شام کو ایصال ثواب کے طور پر آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، کسی کو بھی آپ اس کا ثواب پہنچائیں۔ خصوصی طور پر کربلا کے اندر جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور اہل بیت کو، آپ ان لوگوں کو ثواب پہنچانے کا کام کریں۔ تیسرے نمبر پر ایک اور اہم چیز، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں کہ کربلا کے دن ہوا کیا تھا، اس میدان میں کس طریقے پر کس کو شہید کیا گیا، کس نے شہید کیا، کتنے لوگ تھے، کتنے کافر تھے، کس طریقے پر لڑائی، کوئی معلوم نہیں ہے۔ تو آپ خاص طور سے اس دن کم از کم ایسا کر لیں کہ آپ کو اگر کوئی کتاب دستیاب ہو جائے تو آپ مطالعہ کریں، تاکہ آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو معلومات ہو، صحیح معلومات ہو۔ آپ کو صحیح معلوم نہیں ہے، اسی لیے آپ طرح طرح کے کھیچڑ بنوا کر تقسیم کرتے ہیں اور شربت تقسیم کرتے ہیں اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس دن بہت زیادہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بن جاتا ہے، اتنے غریب ہوتے نہیں ہیں، امیر لوگ اس کو کھاتے نہیں ہیں، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ کام ایسا کیوں کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں؟ آپ اس دن صحیح مطالعہ کیجئے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ واقعہ صحیح کس طریقے پر پیش آیا تھا۔ چوتھے نمبر پر جو روزے دار ہیں انہیں آپ افطار کرائیے۔ آپ جو کھانا بنا کر روڈ پر تقسیم کر رہے ہیں، جسے آدمی آدھی پلیٹ کھاتا ہے، آدھی پھینک دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ روزے دار کو افطار کرا دیجیے۔ آپ رمضان مبارک میں بھی اس کی فضیلت میں سنتے ہیں کہ
روزہ افطار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر، کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جتنا ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والوں کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب سے کمی نہیں کی جاتی ہے. تو آج کے دن یعنی 10 محرم کے دن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے آپ انہیں افطار کرائیے. 5ویں نمبر پر درود شریف میں بہت زیادہ اضافہ کر دیجیے. آپ 1-2 تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں، آپ اس کو 10 20 30 اور 1000 تک، اس تعداد کو 10,000 تک لے جانے کی کوشش کیجیے. درود شریف بہت زیادہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے. یہ 5 چیزیں ہیں. دوسری 5 چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں مختصر طور پر، جن کو نہیں کرنا چاہیے، یہ 5 کام، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. بہت سارے لوگ، اولاً تو نماز ہر روز پڑھنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ پورا اہتمام کرنا چاہیے نماز کا، لیکن اس دن خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے اور نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو شام کو مغرب سے عشاء تک کا وقت بھی اسی تعزیے میں ضائع کر دیتے ہیں، نہ مغرب پڑھتے ہیں نہ عشاء پڑھتے ہیں، پھر تعزیے کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں رات کو 1-2 بجے تک، 3 بجے تک، پھر صبح تک سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر جو میں پہلے نمبر پر کرنے والے کاموں میں بتا چکا ہوں، یہاں دوسرے نمبر پر بھی اسی کا ذکر ہے کہ روزہ مت چھوڑیے. تیسرے نمبر پر کھانا غریبوں تک پہنچنا چاہیے. جو آپ کھانا بنا رہے ہیں اگر تقسیم کر بھی رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح، جو مستحق لوگ ہیں، یتیم مسکین غریب لوگ ہیں، جو اس کھانے کو کھانے کے لیے تیار ہیں، ان کی تمنا ہے، ان کی چاہت ہے، ان لوگوں تک وہ کھانا پہنچنا چاہیے، نہ کہ سڑکوں پر نالوں پر اس کھانے کو ضائع کیا جائے. چوتھے نمبر پر مسلمان کو تکلیف نہ دو. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس ڈھول کو اب ڈی جے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بڑی بڑی الماریاں ٹائپ کسی گاڑی پر لگا کر پورا زبردست ڈی جے بجایا جاتا ہے، جس کی آواز 400-500 میٹر تک جاتی ہے. بہت سارے دل کے مریض ہوتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ایذائے مسلم تو حرام ہے. آپ ایذائے مسلم کر کے آپ حرام کام کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ شریعت و سنت کے مطابق آپ محبت کا تقاضا جو ہے اس کو سنت و شریعت کے مطابق پورا کیجیے. آپ تکلیف دینے والوں میں بن جا رہے ہیں. ایذائے مسلم حرام ہے. کسی کو تکلیف مت پہنچائیے. بہت زیادہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک 5ویں نمبر اور آخری نمبر یہ ہے کہ یہ جو خواتین عورتیں نکلتی ہیں بازاروں کے اندر اور تازیوں کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے لیے جو بے پردگی ہوتی ہے، وہ شرعی طور پر قطعی طور پر جائز نہیں ہے. اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اپنی خواتین کو، ایسے مرد کو شریعت میں دیوس کہا گیا ہے جو اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی بیوی کو بے پردہ بازار میں بھیج رہا ہے، یا کسی طور پر وہ کسی فنکشن کے اندر بھیج رہا ہے. بہت شکریہ. آپ حضرات ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس چیز کو، اس ویڈیو کو، ان 10 باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچا دیں گے. اس میں کوئی عمل پیرا ہو جائے گا، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.